أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. انشاءاللہ تبارک و تعالی تیمم کے جو مسائل ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے. مختصر سے یہ درس ہے تو تمام حضرات بغور سماعت فرمائیں. حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من جملہ ان باتوں کے جن سے ہم کو لوگوں پر فضیلت دی گئی یہ باتیں ہیں، یعنی کہ وہ باتیں کہ جن کی وجہ سے امت مسلمہ کو یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو، امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس بات پر فضیلت دی گئی ان میں سے یہ باتیں ہیں. آپ نے فرمایا کہ ہماری صفیں ملائکہ کی صفوں کی مثل کی گئیں اور ہمارے لیے تمام زمین کو مسجد بنا دیا گیا، اور جب ہم پانی نہ پائیں تو زمین کی خاک ہمارے لیے پاک کرنے والی بنائی گئی. اسی طرح دوسری حدیث مبارکہ میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ پاک مٹی مسلمان کا وضو ہے اگرچہ 10 برس پانی نہ پائے، اور جب پانی پائے تو اپنے بدن کو پہنچائے یعنی وضو یا غسل کر لے کہ یہ اس کے لیے بہتر ہے. اسی طرح دوسری حدیث مبارکہ میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ 2 شخص سفر میں گئے اور نماز کا وقت آیا تو ان کے ساتھ پانی نہ تھا. پاک مٹی پر تیمم کر کے نماز پڑھ لی، پھر وقت کے اندر پانی مل گیا تو ان میں سے ایک صاحب نے وضو کر کے نماز کا اعادہ کر لیا یعنی نماز کو دوبارہ پڑھ لیا، اور دوسرے نے اعادہ نہ کیا. پھر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو اس کا ذکر کیا تو جس نے اعادہ نہ کیا تھا یعنی جس شخص نے نماز کو دہرایا نہ تھا اس سے فرمایا یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تو سنت کو پہنچا اور تیری نماز ہو گئی، اور جس نے وضو کر کے اعادہ کیا تھا اس سے فرمایا کہ تجھے دگنا ثواب عطا کیا گیا. یعنی کہ جس شخص کو پانی نہ ملا وضو کرنے کے لیے اس شخص نے دونوں نے نماز پڑھ لی، تو ایک شخص نے جب آگے جا کے پانی ملا تو ایک شخص نے جو ہے وہ وضو کر کے دوبارہ اس نماز کو دہرا لیا، تو اس کے لیے جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کو جو ہے وہ دگنا ثواب عطا کیا گیا. تیمم کے حوالے سے سب سے پہلے تیمم کی شرائط وہ 3 ہیں. سب سے پہلے نیت کرنا. تیمم کے لیے نیت کرنا یہ ضروری ہے. اگر کوئی شخص بغیر نیت کے تیمم کر لیتا ہے تو اس شخص کا تیمم نہیں ہوگا، کہ جس طریقے سے اگر کوئی شخص وہ بغیر نیت کے نماز پڑھ لیتا ہے، اگر کوئی کھڑے ہو کر صرف ہاتھ باندھ لیتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی. اسی طریقے سے تیمم کے لیے بھی نیت کرنا یہ شرط ہے، اور نیت میں بھی یہ خاص خیال رکھا جائے گا کہ وہ کس چیز کے لیے تیمم کر رہا ہے. آیا کہ وہ قرآن پاک کو پڑھنے کے لیے تیمم کر رہا ہے، یا آیا کہ نماز کے لیے تیمم کر رہا ہے. جس چیز کے لیے تیمم کیا جائے گا اس چیز کی جو ہے وہ خاص نیت کرنا ضروری ہے. اسی طرح دوسری بات، وہ ایسا عذر جو تیمم کو مباح کر دینے والا ہو. مباح یعنی اس کو جائز کر دینے والا ہو، اس پر لازم کر دینے والا ہو، کہ جو شخص اس عذر میں ہو کہ جس پر جو ہے وہ تیمم جو ہے وہ لازمی ہو جائے. کہ جس طریقے سے ایک شخص کہ جسے جو ہے وہ 1 میل تک پانی نہ ملے، اور ایسا شخص کہ جو بیمار ہو کہ جسے ڈاکٹر وغیرہ نے کہا ہو کہ آپ جو ہے وہ اپنے جسم پر پانی کو نہیں لگا سکتے، اور اگر وہ ناپاک ہو جاتا ہے، وضو یا غسل کی ضرورت پڑتی ہے، تو پھر وہ شخص جو ہے تیمم کے لیے جو ہے وہ معذور ہوگا، اس شخص کو تیمم کرنا پڑے گا. تیسری بات، تیمم صرف پاک مٹی یا زمین کی جنس یا مٹی کی جنس سے ہی ہوگا، جس طریقے سے مٹی، پتھر، ماربل وغیرہ، اور مزید آپ کو باتیں انشاءاللہ آگے بیان کی جائیں گی. چوتھی چیز، مسح کی جگہ پر مکمل مسح کرنا، کہ بال برابر بھی جگہ، وہ مسح کی جو جگہ ہے ابھی عاجز آپ کو بیان کرے گا کہ جو جگہ جہاں پر مسح کیا جائے گا تیمم کے لیے، اس مسح کی جگہ جو ہے وہ مسح کی جگہ بال برابر بھی جو ہے وہ تیمم کے مسح سے باقی نہ بچے.
تیمم کی یہ جو شرائط عاجز نے آپ کے سامنے بیان کی، یہی شرائط جو ہے وہ فرائض میں بھی شامل ہیں کہ نیت کرنا. 3 چیزیں تیمم کی فرائض میں شامل ہیں. نمبر 1 نیت کرنا، نمبر 2 دونوں ہاتھوں کو مٹی پر مار کر سارے منہ پر پھیرنا، اور منہ کا جو عاجز نے جس طرح وضو میں بھی آپ کو بیان کیا تھا کہ چہرہ منہ جسے کہا جائے گا، چہرہ جو ہے اس کی مقدار وہ پیشانی کے جو بال جہاں سے شروع ہوتے ہیں وہاں سے تھوڑی تک، یہ اور لو سیدھے کان کی ایک لو سے دوسری کان کی لو تک جو ہے اس کو جو ہے وہ پورا چہرہ شمار کیا جاتا ہے. اس پورے چہرے کا جو ہے وہ دونوں ہاتھوں سے مٹی پر مارنے کے بعد جو ہے وہ چہرے پر پھیرنا یہ بھی فرض ہے. اسی طرح تیسرا فرض دونوں ہاتھوں کا مٹی پر مارنے کے بعد کونیوں سمیت پھیرنا، یعنی کونیوں پر بھی جس طریقے سے وضو میں کونیوں کو دھونا فرض ہے، اسی طریقے سے تیمم میں جو ہے وہ کونیوں پر جو ہے وہ ہاتھوں کا مسح کرنا، یہ کونیوں کے لیے یہ کونیوں پر ہاتھوں سمیت یہ فرض ہے. تیمم کا جو طریقہ ہے وہ تمام حضرات سماعت فرما لیجیے کہ سب سے پہلے جس طرح عرض کیا گیا کہ نیت کرنا یہ ضروری ہے. اگر نیت نہیں ہوگی تو تیمم نہیں ہوگا، اور نیت میں یہ خیال رکھا جائے گا کہ جس چیز کے لیے وہ نیت کر رہا ہے اس چیز کے لیے فقط وہ تیمم ہوگا. جس طرح اگر کوئی شخص معذور ہے، کوئی بیمار ہے، وہ وضو یا غسل نہیں کر سکتا، اب اگر وہ چاہتا ہے کہ وہ نماز پڑھے تو اس کی نیت صرف نماز کے لیے ہوگی. اگر وہ قرآن پڑھنا چاہے گا تو پھر اسے جو ہے وہ قرآن پڑھنے کے لیے تیمم دوبارہ کرنا پڑے گا. صحیح، نماز کے لیے تیمم کرنا پڑے گا. پھر اس کے بعد وہ جو ہے تیمم جس طرح کرے گا وہ حاجی صاحب کے سامنے بیان کر رہا ہے. سب سے پہلے ناپاکی کو دور کرنے کی نیت کرے اور جس چیز کے لیے تیمم کر رہا ہے اس کی نیت کرے. اس کے بعد دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو کشادہ کر لے، یعنی کھول لے. اس کے بعد پاک مٹی یا مٹی کی جو جنس ہے وہ آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی چیزیں، اس زمین کی جنس یا مٹی پر ہاتھوں کو مارنا ہے. اس طریقے سے مارنا ہے کہ آپ کے جو ہاتھ ہیں اس پر مٹی لگ جائے. اگر مٹی نہیں ہے، جس طرح مثال کے طور پہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے، دیوار ہے مثال کے طور پہ، یا اگر کپڑا ہے ایسا کہ پاک کپڑا ہے اس کے اوپر مٹی کی گرد ہے، اس کے اوپر بھی اگر آپ ہاتھ مارتے ہیں، اگر اس میں سے گرد ہوتی ہے کپڑے پر تو آپ اس گرد کو محسوس کرتے ہیں. اس کے بعد اگر آپ تیمم کرتے ہیں تو وہ بھی صحیح ہوگا. دونوں ہاتھوں کو مٹی پر مارنے کے بعد اگر ڈائریکٹ مٹی پر ہے تو آپ نے جو انگوٹھے کا جو آخری حصہ ہے، انگوٹھے کا جو جہاں سے انگوٹھا شروع ہوتا ہے یہاں سے جو ہے وہ آپ نے اس طریقے سے جھاڑنا ہے. تمام حضرات اس کو اپنے ہاتھوں پہ وہ کر لیں تاکہ جب آپ اس کو کریں گے تو پھر آپ کو اگر آپ کو کبھی کسی گاؤں وغیرہ میں جانے کا موقع ملے تو وہاں پر بعض اوقات اگر کہیں پانی نہیں میسر ہو تو وہاں پر آپ کو اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے. تو آپ اس طریقے سے مٹی پر مارنے کے بعد جو آپ کے جو انگوٹھے کا جو کونا ہے، سرا ہے، یہاں پر آپ اس طریقے سے مٹی کو جھاڑیں گے. جھاڑنے کے بعد سارے منہ پر اپنے ہاتھ کو مسا کریں گے، سارے منہ کا مسا کریں گے. جس طریقے سے ہم منہ دھوتے ہیں اسی طریقے سے یہ پورا حصہ جو ہے وہ آپ ہاتھوں سے اس کا مسا کریں گے اچھے طریقے سے. بالکل لازمی نہیں ہے کہ آپ کا منہ مٹی میں ہو جائے. اصل یہ مقصد ہے، اور جس طرح علماء کرام بھی بیان فرماتے ہیں کہ بظاہر تو انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ بالکل ابھی تک پاک نہیں ہوا ہے، لیکن کیونکہ انسان کی جو نفسیات ہے وہ اس کو بھی اسلام جو ہے وہ تمام چیزوں پر جو ہے وہ احاطہ کرتا ہے. تو انسان کی جو نفسیات ہیں فقط اس نفسیات کو پورا کرنے کے لیے، فقط اس انسان کے ذہن کو اس بات کو انسان کے ذہن میں داخل کرنے کے لیے کہ وہ جو ہے وہ پاک ہو چکا ہے، یہ عمل جو ہے وہ کروایا جاتا ہے تاکہ وہ جو ہے وہ اپنی جو عادتیں، اپنے جو اعمال ہے، عبادت ہے، اس کو صحیح طریقے سے بجا لا سکے کہ عذر کے تحت وہ تیمم کرتا ہے، ورنہ اس کے لیے غسل یا وضو وہ لازمی ہے. اسی طریقے سے جب منہ پر آپ اچھے طریقے سے مسا کر لیں گے پھر اس کے بعد دوبارہ جو ہے وہ ہاتھوں کو مٹی پر ماریں گے یا جو چیز زمین کی جنس ہے اس پر آپ نے تمام نے مارنا ہے. مارنے کے بعد پھر دوبارہ سے اب جو طریقہ ہوگا ہاتھوں کا، اس سے کونیوں سمیت جو ہے آپ نے یہاں سے ان دونوں ہاتھوں کو ملانا ہے. ملانے کے بعد اس طریقے سے جو ہے وہ ہاتھ کو لے کر آنا ہے. تمام حضرات اس طریقے سے پریکٹس کر لیں. اچھا، پہلے جو ہے وہ سیدھے ہاتھ کا مسا کرنا ہے. مسا سیدھے ہاتھ کا پہلے کرنا ہے، الٹے ہاتھ سے مسا کرنا ہے لیکن سیدھے ہاتھ کا مسا ہوگا. تو 5 انگلیوں کو اس طریقے سے اوپر ملا کر نیچے اس طریقے سے لے کر آنا ہے. کونیوں سمیت شامل کرنے کے بعد پھر اس کو ایسے
ہاتھ کے جو پیچھے کا حصہ جو باقی رہ گیا ہے اس طریقے سے اس کو لا کر آپ نے ایسے کر دینا ہے. صحیح. پھر اسی طریقے سے جو دوسرا حصہ رہ گیا ہے آپ نے, کیونکہ یہ والا ہاتھ جو ہے وہ آپ کا وہ ہوگا, اب آپ نے جو ہے وہ پھر پیچھے والے الٹے والے ہاتھ پر جو ہے وہ اس طریقے سے مسا کرنا ہے, کونیوں سمیت لے کر آ کر اس طریقے سے ہاتھ کو جو ہے وہ آپ نے وہ کر لینا ہے, تیمم کر لینا ہے. جی ایک دفعہ تیمم نہیں لگے گا, 5 انگلیاں. جی چنگلی صاحب علیحدہ سے کر سکتے ہیں, اس میں یہ تاکہ اچھا. تیمم کی جو سنتیں ہیں, سب سے پہلے بسم اللہ کہنا, ہاتھوں کو زمین پر مارنا, یعنی اگر آپ اس طریقے سے مارتے ہیں تو اچھے طریقے سے جو ہے وہ مٹی جو ہے وہ ہاتھوں پر وہ محسوس ہو جائے گی. اس طریقے اس کے علاوہ انگلیوں کو کھلا رکھنا یہ بھی سنت ہے. زیادہ مٹی کا لگ جانا اور اس کے بعد ہاتھوں کو جھاڑنا یہ سنت مبارکہ ہے. زیادہ مٹی اگر ہاتھوں پہ لگ جائے تو اس کے بعد اگر کسی کے ہاتھ میں پسینہ آ رہا تھا مثال کے طور پہ, اگر وہ مٹی پہ مارتا ہے اور اس کے بعد جو ہے مٹی زیادہ لگ جاتی ہے پھر اس کو جھاڑتا ہے تو یہ بھی سنت مبارکہ ہے. اسی طریقے سے اگر ہاتھ میں انگوٹھی, چھلے یا چوڑیاں وغیرہ جو اگر خواتین کریں گی تیمم, طریقہ کار جو ہے وہ دونوں کا ایک ہی ہوگا. اگر خواتین تیمم وغیرہ کرتی ہیں اور اگر چوڑیاں وغیرہ پہنی ہیں تو ان چوڑیوں کا اتار دینا, مرد ہیں تو انگوٹھی یا چھلے وغیرہ جو پہنے ہوں ان چیزوں کا بھی اتار کر تیمم کا کرنا یہ ضروری ہے, تاکہ جو جس طرح آپ کے سامنے بیان کیا گیا کہ تیمم جو ہے وہ جس طریقے سے وضو میں بال برابر جگہ خالی نہیں رہنی چاہیے, اسی طریقے سے تیمم میں بھی جو ہے وہ بال برابر جگہ وہ مسح سے خالی نہ رہ جائے. تیمم میں جو مسائل ہیں وہ تمام حضرات سماعت فرمائیے. جس طرح آپ کے سامنے پہلے بیان کیا گیا کہ تیمم کی نیت جس عبادت کے لیے کی جائے گی فقط اس کے لیے کافی ہوگی. جیسے اگر کوئی شخص نماز کے لیے نیت کرتا ہے تیمم کی, اور تیمم نماز کے لیے کرتا ہے تو صرف وہ نماز پڑھ سکتا ہے, اس تیمم سے وہ بندہ صرف نماز پڑھے گا. تمام حضرات عاجز کی طرف مخاطب ہوں, عاجز جو ہے وہ آپ سے مخاطب ہے, مکھیوں سے نہیں. تو تمام حضرات جو ہے وہ ادھر رہیں, کیونکہ آپ بیٹھے اسی مقصد کے لیے ہیں نا کہ تاکہ سنیں. شیطان جو ہے وہ چاہتا یہی ہے. اب شیطان نے جو ہے وہ 1 مہینے اگر اللہ رب العزت نے جکڑ دیا ہے, لیکن جو اس نے جو 11 مہینے ہم پر جو ہے وہ کام کیا ہے, وہ 11 مہینے والا کام ہم پہ ابھی بھی چل رہا ہے. ابھی بھی آپ کو جو ہے وہ یعنی مختلف دنیا میں جو ہے مختلف لغویات میں لوگ مشغول نظر آئیں گے, گناہوں میں مشغول نظر آئیں گے. تو کیا وجہ ہے کہ وہ یہی وجہ ہے کہ جو 11 مہینے اس نے جو ہم پر کام کیا ہے, 11 مہینے جو ہم پر محنت اس نے کی ہے, وہ 1 مہینہ جو ہے وہ 1 مہینہ کوئی اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا. تو اسی طریقے سے جی تو چارجنگ جو ہے وہ ابھی تک جاری و ساری ہے شیطان کی. تو کوشش یہ کی جائے کہ دوست جو ہے وہ سماعت فرمائیں. اسی وجہ سے دوست جو ہے وہ کوشش یہی کرتے ہیں, علماء کرام یہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ آپ کے سامنے جو ہے وہ موٹی موٹی جو باتیں ہیں وہ بیان کر دی جائیں. اگر مسائل بیان کرنا مقصود ہے تو یہ موٹی موٹی کتابیں بھری پڑی ہیں, لیکن آپ کے سامنے فقط جو خاص بات بیان کرنا مقصود ہے وہ آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے. تو تمام حضرات جو ہے وہ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں. اسی طریقے سے 400 قدم کی مقدار پانی کا نہ ملنا, یعنی 1 میل تقریباً 1 میل کے قریب جو ہے وہ اگر آپ کو پانی نہ ملے. اچھا, یہ تمام مسائل جس طریقے سے آپ کے سامنے ابھی تیمم کے بھی مسائل بیان کیے گئے ڈھیلے کے حوالے سے, تو ایک کافی پرانے زمانے کے طالب علم تھے, کئی 100 سال پرانی بات ہے, کتابوں میں تحریر ہے کہ ایک طالب علم وہ کلاس میں درس کے دوران خاموش رہا کرتے تھے اور کسی قسم کا کوئی استاد سے سوال نہیں کرتے تھے. ایک مرتبہ جب ان سے استاد نے کہا کہ بھائی تم سوال کیوں نہیں کرتے, خاموش رہتے ہو, تم سوال کیا کرو. تو جب درس ہوا تو انہوں نے, وہ آفتاب کے طلوع ہونے کے حوالے سے درس تھا کہ سورج نکلے یا نہ نکلے, اس حوالے سے کوئی درس تھا. تو انہوں نے یہ سوال کیا کہ استاد جی اگر سورج باہر ہی نہ نکلے, سورج نظر ہی نہ آئے, تو پھر ہم نماز کیسے پڑھیں گے؟ تو ان استاد جی نے اس وقت جو ہے ان کو ڈانٹ دیا کہ تم خاموش رہا کرو. یعنی یہ بظاہر تو ایک ایسا سوال ہے نا, سورج نہ نکلے, سورج نکلے گا. اچھا یہ جی تو یہی اب آج کی جو اگر آج جو ہے وہ آپ اگر یعنی جغرافی سے واقف ہوں, جغرافیہ سے واقف ہوں, تو اس میں جو ہے وہ بعض علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پر جو ہے وہ 6 مہینے رات رہتی ہے, 6 مہینے
وہ دن رہتا ہے یا بادل رہتے ہیں کافی سارے. تو آج جو ہے وہ سوال جو ہے وہ اس وقت بھی بیکار نہ تھا. وہ سوال کرنا بظاہر تو ایسا لگتا تھا کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, لیکن جو ہے وہ آج کے جو لوگ ہیں ان کے لیے وہ سوال جو ہے وہ آج بھی کارآمد ثابت ہوتا ہے. اسی طریقے سے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں ہیں کہ جس طریقے سے یہ 1 میل تک پانی کا نہ ملنا, اسی طریقے سے جو ڈھیلوں کا استعمال کرنا, تو یہ اگر خدا نہ خواستہ کبھی لائٹ گئی ہوئی ہے اور پانی نہیں جو ہے وہ آیا تو آپ جو ہے وہ کیا کریں گے پھر. تو اسی وجہ سے جو ہے وہ یعنی کہا جاتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر سنتوں پہ اگر ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی تمام مسائل جو ہے وہ خود بخود حل ہوتے چلے جائیں گے. تو 400 قدم تک پانی کا نہ ملنا, اس پر جو ہے وہ تیمم کیا جائے گا اگر بشرط یہ کہ پانی کے ہونے کا گمان ہو. جیسے اگر مثال کے طور پہ ایک شخص ریگستان میں ہے, اب اگر 40 قدم بھی دور چلا جاتا ہے, 1 میل بھی چلا جاتا ہے, تو ریگستان میں پانی جو ہے وہ عام طور پہ نہیں ملتا, تو اس وقت جو ہے وہ اسی ٹائم جو ہے وہ تیمم کر سکتا ہے. اسی طریقے سے جو چیزیں وضو کو توڑ دیتی ہیں وہی چیزیں تیمم کو توڑ دیتی ہیں. ری کا خارج ہو جانا, اسی طریقے سے خون کا نکل کر بہہ جانا, پیپ کا نکل کر بہہ جانا, اور مختلف جو آپ کے سامنے وضو کو جس طریقے سے جو توڑنے والی باتیں ہیں تیمم کو بھی وہی چیزیں توڑ دیں گی. اسی طریقے سے اگر کسی شخص کو اتنا پانی میسر آ جائے, اتنا پانی مل جائے کہ جس سے وضو کے فرائض مکمل ہو سکتے ہوں. وضو کے فرائض آپ کے سامنے صبح بھی بیان کیے گئے تھے, ابھی بھی بیان کیے گئے کہ وضو کے 4 فرائض ہیں. کونیوں تک ہاتھوں کا دھونا, دونوں ہاتھوں کا, چہرے کا پورا دھونا, یہ ایک مرتبہ ہے. صحیح فرائض ہیں وہ ایک مرتبہ ہے, 3 مرتبہ دھونا سنت ہے. چہرے کا, دونوں ہاتھوں کا کونیوں سمیت چہرے کا دھونا, سر کا مسح کرنا اور دونوں پاؤں کا ٹخنوں سمیت دھونا, یہ جو ہے وہ فرائض میں شامل ہے. اگر کسی شخص کو اتنا پانی مل جاتا ہے کہ تقریباً 1 لوٹے کی مقدار جو ہے, تقریباً 1 لوٹے کی مقدار میں فرائض مکمل ہو سکتے ہیں. اگر کسی شخص کو اتنا پانی مل جاتا ہے کہ اس کے فرائض مکمل ہو جائیں تو اس شخص پر جو ہے وہ وضو کرنا لازم ہے, تیمم جو ہے وہ نہیں کرے گا. تیمم سے جو ہے اس کا جو بھی عبادت کرنا چاہے گا وہ عبادت اس کی نہیں ہوگی. اسی طرح جس مٹی سے تیمم کیا جائے گا اس کا پاک ہونا ضروری ہے, یعنی اس پر کسی نجاست کا اثر نہ ہو. صحیح, جس چیز پر نجاست گری اور سوکھ گئی اس سے تیمم نہیں کر سکتے, اگرچہ نجاست کا اثر باقی نہ ہو, البتہ نماز اس پر پڑھ سکتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر کسی کچی جگہ پر جو ہے وہ نماز پڑھی جاتی ہے, اگر وہاں پر جو ہے وہ نجاست گر جاتی ہے, اگر وہ وہاں پر کوئی شخص تیمم کرنا چاہتا ہے تو اس جگہ سے تیمم نہیں کرے گا اگرچہ وہ جگہ سوکھ چکی ہو. بہتر یہ ہے کہ لازمی بلکہ یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ پاک جگہ سے جو ہے وہ تیمم کرے. اسی طریقے سے جو چیز آگ سے جل کر نہ راکھ ہوتی ہو, نہ پگھلتی ہو, نہ نرم ہوتی ہو, وہ زمین کی جنس سے ہے. کہ جس طرح آپ سے سامنے دوستوں نے ابھی بیان بھی کیا تھا کہ زمین کی جو جنس ہے اس سے کون کون سی چیزیں تعلق رکھتی ہیں, اب یہ آپ کو قاعدہ بتایا جا رہا ہے. ایک جملے میں آپ کو بات بتا دی جا رہی ہے کہ اس جملے کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں اور ہر چیز پر جو ہے وہ اس چیز کو وہ آپ چیک کرتے رہیں, ٹیسٹ کرتے رہیں کہ آیا کہ یہ چیز جو ہے وہ آگ سے جل کر راکھ ہوتی ہے. ماربل آیا کہ آگ سے جلے گا تو راکھ بنے گا یا نہیں بنے گا. صحیح, یہ پگھلے گا یا نہیں پگھلے گا, یا مٹی پگھلے گی یا نہیں پگھلے گی. یا مثال کے طور پہ مٹکا ہے, اگر اس سے کوئی تیمم کرتا ہے تو آیا کہ اگر اس کو آگ سے پگھلایا جائے گا تو مٹکا کبھی پگھلے گا نہیں پگھلے گا, مٹی کی کوئی بھی چیز پگھلے گی نہیں پگھلے گی. اسی طریقے سے وہ نرم ہوگی یا نہیں ہوگی. تو اس بات کو جو ہے 3 باتیں ہیں کہ کوئی بھی چیز جو جل کے آگ سے راکھ نہ بنتی ہو, جس طرح مٹی لکڑی جو ہے وہ جل کے راکھ ہو جاتی, راکھ نہ بنتی ہو. تمام حضرات اس کو